السلام علیکم۔ آئیے آج بات کرتے ہیں نماز کے ان 13 فرائض پر۔ یہ وہ بنیادی اور لازمی چیزیں ہیں جن کے بغیر ہماری نماز مکمل ہی نہیں ہوتی۔ تو چلیے اس اہم موضوع کو ذرا تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ جی ہاں، کل 13 فرائض۔ نماز کے صحیح ہونے کے لیے ان 13 کے 13 فرائض کا پورا ہونا شرط ہے۔ اگر ان میں سے ایک بھی رہ گیا تو سمجھے نماز ادھوری رہ گئی، اور یہ بات بہت اہم ہے۔ تو آخر یہ فرائض ہیں کیا؟ دیکھیں، فرائض کا مطلب ہے وہ لازمی کام اور شرطیں جن کے بغیر نماز ہی نہیں مانی جاتی۔ اس کو ایسے سمجھیں کہ یہ نماز کی عمارت کی بنیاد ہے۔ اگر بنیاد ہی نہ ہو تو عمارت کیسے کھڑی ہوگی؟ اچھا، ان 13 فرائض کو سمجھنے میں آسانی کے لیے 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک ہیں شرائط، یہ وہ 7 چیزیں ہیں جو نماز شروع کرنے سے پہلے پوری کرنی ہوتی ہیں، اور دوسرے ہیں ارکان، یعنی وہ 6 کام جو نماز کے دوران کیے جاتے ہیں۔ تو چلیے سب سے پہلے ان 7 شرائط کو دیکھتے ہیں جو نماز سے پہلے پوری کرنا ضروری ہیں۔ یہ گویا نماز کی تیاری کا سب سے پہلا اور لازمی مرحلہ ہے۔ تو یہ ہیں وہ 7 شرطیں۔ پہلی 3 تو طہارت یعنی پاکی سے متعلق ہے، ہمارا جسم پاک ہو، ہمارے کپڑے پاک ہوں، اور جس جگہ نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ بھی پاک صاف ہو۔ چوتھی شرط ہے ستر عورت، یعنی جسم کے ضروری حصوں کا ڈھکا ہونا۔ پانچویں قبلہ کی طرف رخ کرنا۔ چھٹی نماز کا اپنے مقررہ وقت پر ادا کیا جانا۔ اور ساتویں اور شاید سب سے اہم شرط نیت، یعنی دل میں اس بات کا ارادہ ہو کہ ہم کون سی نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ شرائط پوری ہو گئی، اب آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف۔ یہ ہیں نماز کے 6 اندرونی فرائض، جنہیں ارکان یا نماز کے ستون بھی کہا جاتا ہے۔ یہ 6 ارکان نماز کا اصل ڈھانچہ ہیں۔ شروعات ہوتی ہے تکبیر تحریمہ سے، یعنی اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرنا۔ پھر آتا ہے قیام، یعنی سیدھا کھڑا ہونا۔ اس کے بعد قرات، یعنی قرآن پاک کی تلاوت۔ چوتھا رکن ہے رکوع، یعنی جھکنا۔ پانچواں ہے سجود، یعنی سجدہ کرنا۔ اور چھٹا رکن ہے قضائے آخرہ، یعنی نماز کے آخر میں بیٹھنا۔ اور یہاں ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک ایک 13واں فرض بھی ہے، اسے کہتے ہیں خروج بالسنہ۔ اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ نماز کو اپنے ارادے اور عمل سے ختم کرنا، جیسے سلام پھیر کر۔ یہ عمل اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ نماز باقاعدہ طور پر مکمل ہو گئی ہے۔ تو اب جب ہم نے تمام 13 فرائض جان لیے ہیں تو ایک بہت بڑا سوال ذہن میں آتا ہے کہ اگر ان میں سے کوئی ایک فرض بھی چھوٹ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ جی، سوال یہی ہے کہ ان 13 فرائض میں سے کوئی ایک بھی، چاہے جان بوجھ کر یا بھولے سے رہ جائے، تو اس نماز کا کیا بنے گا؟ اس کا جواب بالکل صاف اور ٹوک ہے۔ اس کا جواب ہمیں ماخذ میں بالکل واضح ملتا ہے۔ ان فرائض میں سے اگر ایک بھی رہ جائے تو نماز نہیں ہوتی اور اسے دوبارہ پڑھنا لازم ہوتا ہے۔ جی، یہ بات بالکل صاف ہے۔ ان فرائض میں کوئی رعایت نہیں ہے۔ نماز کی قبولیت کے لیے ہر ایک فرض کا اپنی جگہ پر ادا ہونا ضروری ہے۔ اور آخر میں ایک سوال جو ہم سب کو سوچنا چاہیے، ان بنیادی باتوں کی سمجھ ہماری عبادت میں کیا تبدیلی لا سکتی ہے؟ جب ہمیں ہر فرض کی اہمیت کا احساس ہوگا تو کیا اس سے ہماری نماز میں توجہ، خلوص اور خشوع نہیں بڑھے گا؟